اس نزاکت کا برا ہو وہ بھلے ہیں تو کیا، اس نزاکت کا برا ہو وہ بھلے ہیں تو کیا، ہاتھ آئیں تو انہیں ہاتھ لگائے نہ بنے۔ السلام علیکم ناظرین، نکتہ چین ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے۔ مرزا غالب کی ایک لافانی اور لازوال غزل اور اس کا اگلا شعر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آئیں سب سے پہلے حسب دستور اس میں موجود الفاظ اور تراکیب اور محاورات وغیرہ کا ایک جائزہ، اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز شعر کی تشریح۔ نزاکت نازک ہونے کو کہتے ہیں، اور بطور خاص معشوق لوگوں میں جو ادائیں ہوتی ہیں، جو عشوہ گری ہوتی ہے، اس کو نزاکت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مصرع جو ہے، اس میں ہاتھ آنا اور ہاتھ لگانا، ان میں تھوڑا سا معنوی طور پر جو ہے وہ فرق ہے، تو انشاءاللہ جو ہی شعر کی تشریح ہوگی تو اس کی وضاحت وہاں آ جائے گی۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ساری کی ساری غزل جو ہے، یہ مرزا غالب کا وہ جو ایک روایتی انداز ہے کہ بھاری بھرکم اور مشکل قسم کے الفاظ کا استعمال، یہ اس استعمال سے خالی ہے۔ اس میں بڑے سیدھے سادے سلیس اور آسان قسم کے الفاظ جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، یعنی ان کو استعمال کیا گیا ہے، لیکن معنوی طور سے یہ مرزا غالب کی چند شاہکار غزلوں میں سے ایک غزل ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مرزا غالب نے خود ایک خط میں اس غزل کا حوالہ دے کر کہا کہ اگر سخنوری کی کوئی صورت اعجاز ہو سکتی ہے تو اس غزل کے علاوہ اور کیا ہوگی۔ تو اس تمہید کے بعد اب شعر کی تفہیم۔ البتہ کہ اس نزاکت کا برا ہو وہ بھلے ہیں تو کیا، ہاتھ آئیں تو انہیں ہاتھ لگائے نہ بنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ لطیف ترین پیرایا جو ہے کسی حسین کے حسن یا اس کی اداؤں یا اس کی نزاکت کے بیان کے لیے اپنایا نہیں جا سکتا۔ بہت ہی لطیف انداز میں، بڑے ہی پیارے انداز میں غالب نے جو ہے اپنے معشوق کی نزاکت یا اس کے حسن یا اس کے جمال کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور کہتا ہے کہ اس نزاکت کا برا ہو وہ بھلے ہیں تو کیا۔ اب پہلے تو دیکھیں کہ یہاں برا اور بھلا یہ ایک صنعت تضاد بھی ہوتی ہے کہ کسی چیز کے جو متضاد پہلو ہیں آپ ایک شعر میں جو ہے اس کو جمع کر دیں، تو یہاں کس خوبصورتی کے ساتھ برا اور بھلا، یعنی ایک چیز جو کہ فی نفس ہی بہت بھلی ہے، بہت اچھی ہے، لیکن اسی فی نفس ہی اچھی اور بھلی چیز کو غالب نے جو ہے بڑے ہی اپنے ماہرانہ انداز کے ساتھ جو ہے برا ثابت کیا ہے۔ وہ کیسے کہ اس نزاکت کا برا ہو وہ بھلے ہے تو کیا۔ البتہ کہ وہ طبعاً اپنے مزاج کے اعتبار سے اور اپنے رویے کے اعتبار سے بھلا ہے، اگرچہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ دنیائے عشق یا دنیائے سخن کا ایک تضاد ہے کہ اس میں تو معشوق کو ہمیشہ ہی جو ہے وہ برا ہی باندھا جاتا ہے، ستمگر ہی باندھا جاتا ہے، لیکن اس شعر میں غالب نے جو ہے اس کو بھلا کہا۔ تو ممکن ہے غالب کو حظ قسمت سے کوئی ایسا معشوق ہاتھ آ گیا ہوگا کہ جو ان کے ساتھ کچھ مہربانی روا رکھتا ہوگا، ورنہ تو پورے کے پورے کلام میں جو ہے ہمیں غالب کے ہاں معشوق جو ہے وہ ستمگر ہی دکھائی دیتا ہے، لیکن اس شعر کے اندر وہ بھلا نظر آ رہا ہے۔ تو بہرحال اب کہتا ہے کہ بھلے وہ بھلے صحیح، بے شک وہ اچھا صحیح، لیکن اس نزاکت کا برا ہو، یہ جو ان میں حد سے زیادہ نازکی ہے، حد سے زیادہ نزاکت ہے، اس کا برا ہو۔ کیوں؟ ہاتھ آئیں تو انہیں ہاتھ لگائے نہ بنے، کہ اگر وہ اپنے بھلے پن کی وجہ سے جس کا تذکرہ پہلے مصرعے میں کیا وہ بھلے ہیں تو کیا، کبھی کبھی وہ مہربان بھی ہو جائیں ہم پر، کبھی کبھی اپنے وصل کی بارش جو ہے وہ ہم پہ برسانا شروع بھی کر دیں، کبھی کبھی وہ آمادہ ملاقات بھی جو ہے وہ دکھائی دیں، تو کیا کیا جائے کہ وہ اتنے نازک ہیں کہ اگر ہم انہیں ہاتھ لگانا چاہیں تو ہاتھ لگائے نہ بنے۔
ہاتھ آئیں تو انہیں ہاتھ لگائے نہ بنے. کیا مطلب؟ یعنی اتنے نازک ہیں کہ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی پھول ہو تو پھول کی پتی کو اگر آپ چھونا چاہیں، اس کو توڑنا چاہیں، اس کو یوں سمجھیں کہ پتی سے پکڑ کر پھول کو چھونا چاہیں، تو آپ کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوگا کہ یہ کہیں پتی جو ہے جڑ سے ہی نہ اکھڑ جائے، یہ پتی جو ہے ٹوٹ ہی نہ جائے، اس کی رنگت خراب نہ ہو جائے. تو غالب کہتے ہیں کہ وہ اتنا نازک ہے کہ بس یہی اندیشہ ہوتا ہے آئینے کی طرح کہ ادھر اس کی کلائی کو ہاتھ ڈالا اور ادھر اس کی کلائی ٹوٹ گئی، یعنی اتنا نازک ہے. تو اسی نزاکت کی وجہ سے غالب نے جو ہے اس کے بھلے پن کو جو ہے وہ ایک طرح سے برا پن ثابت کر دیا کہ وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے بھلے ہیں، آمادہ وصل کبھی کبھی دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس نزاکت کا برا ہو کہ وہ اتنے نازک ہیں کہ اگر ہم چاہیں کہ ان کو اپنے گلے لگائیں یا ان کو چھوئیں یا ان کے ساتھ مصافحہ کریں تو یوں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان کا جو ہے وہ ہاتھ ہی نہ ٹوٹ جائے. تو اس کو شعر کی دنیا میں اصل میں کہا جاتا ہے حد سے زیادہ مبالغہ. میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں: غلو، مبالغہ اور اغراق. تو شعراء کے ہاں ہمیشہ جو ہے چیزیں جو ہیں جب استعارات اور تشبیہات کی زبان میں بیان کی جاتی ہیں تو پھر ان کو مؤثر ترین ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ جو ہے کبھی غلو کا سہارا لیا جاتا ہے، کبھی مبالغے کو استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی اغراق کی حد تک جو ہے وہ جا پہنچا جاتا ہے. تو یہ چیزیں شعر میں ہوتی ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ واقعی غالب کا معشوق جو ہے وہ اتنا نازک ہے کہ اگر اس کو ہاتھ لگایا تو اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا. لیکن اس مبالغے نے شعر میں جو حسن پیدا کیا ہے اور غالب کا جو معشوق ہے اس کے حسن کو جو 4 چاند لگا دیے ہیں وہ ناقابل بیان ہے کہ اتنا نازک ہو کوئی معشوق، کوئی حسین کہ آپ اس کو ہاتھ سے چھونا چاہیں تو آپ کو یہ خوف دامنگیر ہو جائے کہ کہیں یہ جو ہے یہ یوں سمجھے کہ زخمی ہی نہ ہو جائے یا ٹوٹ ہی نہ جائے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ لگانے سے. تو دیکھا ناظرین آپ نے کہ غالب نے اپنے معشوق کے حسن کو، اس کی اداؤں کو، اس کی نزاکت کو کس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے. تو اس غزل کا آج ایک اور شعر ہو گیا. انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں اس غزل کا ایک اور لافانی قسم کا شعر لے کر حاضری دی جائے گی. اس وقت تک کے لیے فقیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.